ایک وعدہ، ایک جدید ریاست اور ایک ایسا تنازع جو آج تک جاری ہے۔ یہ ایک قوم کی 4000 سال پر محیط کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس نے دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ آئیے اس لمبے سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، یہ یہودی لوگ ہیں کون؟ کیا یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی چیز ہیں؟ اس کا جواب ہمیں ان کی تاریخ کی گہرائیوں میں ہی مل سکتا ہے۔ اچھا، تو یہودیت کی جڑیں بالکل اسلام اور عیسائیت کی طرح ابراہیمی روایت سے جڑی ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے موجودہ عراق کے علاقے میں، جہاں حضرت ابراہیم سے ایک الہی وعدہ کیا گیا کہ ان کی نسل سے ایک بہت بڑی قوم بنے گی۔ یہ وعدہ پھر حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب کے ذریعے آگے بڑھا۔ حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا اور اسی وجہ سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ آگے چل کر ان کے 12 بیٹوں نے اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بنیاد رکھی۔ لیکن بنی اسرائیل کی شروع کی تاریخ آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ پہلے حضرت یوسف مصر پہنچے اور وہاں ایک بڑے عہدے پر فائز ہوئے، لیکن وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں اور مصر کے ایک نئے فرعون نے بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خطرہ محسوس کیا اور انہیں غلام بنا لیا۔ پھر 13ویں صدی قبل مسیح کے قریب حضرت موسیٰ نے انہیں فرعون کے ظلم سے نکالا، ایک ایسا واقعہ جسے تاریخ خروج یا دی ایگزوڈس کہتی ہے۔ مصر سے نکلنے کے بعد جب یہ لوگ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے تو اسی دوران کوہ سینا پر بنی اسرائیل کو وہ مشہور 10 احکامات دیے گئے جنہوں نے ان کی تہذیب کی اخلاقی اور مذہبی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیا۔ خیر، صحرا کا وہ مشکل دور آخر کار ختم ہوا اور بنی اسرائیل کنعان کی سرزمین پر پہنچے، جہاں ایک منظم ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اس ریاست کا سنہری دور آیا بادشاہ داؤد کے زمانے میں، جنہوں نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے وہاں ایک بہت ہی عظیم عبادتگاہ تعمیر کروائی۔ یہی پہلا معبد کہلایا اور پھر صدیوں تک یہودیوں کی مذہبی اور قومی زندگی کا مرکز بنا رہا۔ لیکن یہ عروج زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ حضرت سلیمان کے بعد سلطنت اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئی اور ایک نئے تاریک دور کا آغاز ہو گیا۔ ہوا یہ کہ حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد وہ طاقتور سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی، شمالی سلطنت اسرائیل اور جنوبی سلطنت یہودا۔ اس تقسیم نے دونوں کو بہت کمزور کر دیا اور وہ بیرونی حملہ کے لیے ایک آسان ہدف بن گئیں۔ اور پھر وہ سال آیا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا، 586 قبل مسیح۔ بابل کی سلطنت نے یہودا پر حملہ کر کے نہ صرف یروشلم کو تباہ کیا بلکہ حضرت سلیمان کے بنائے ہوئے اس عظیم معبد کو بھی مکمل طور پر مسمار کر دیا۔ یہی نہیں، یہودی آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کو زبردستی ان کی زمین سے نکال کر بابل لے جایا گیا۔ اسے تاریخ میں پہلی بڑی جلاوطنی یا بیبیلونین ایگزائل کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل غیر ملکی حکمرانی کے ایک لمبے دور کا آغاز تھا اور دنیا بھر میں بکھر جانے کے عمل کا بھی، جسے ڈائسپورا کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ حکمران بدلتے رہے۔ پہلے پارسی آئے، انہوں نے بابل کو ہرایا اور یہودیوں کو یروشلم واپس جا کر اپنا معبد دوبارہ بنانے کی اجازت دے دی۔ لیکن یہ آزادی زیادہ دیر نہ رہی۔ اس کے بعد سکندر اعظم کی یونانی فوج نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور پھر آخرکار طاقتور رومی سلطنت اس سرزمین کی نئی حاکم بن گئی۔ اور پھر آیا سن 70 عیسوی۔ ایک مقامی بغاوت کو کچلنے کے بعد رومی سلطنت نے ایک بار پھر تاریخ کو دہرایا۔ رومیوں نے دوسرے معبد کو بھی پوری طرح تباہ کر دیا اور یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو یروشلم سے نکال باہر پھینک دیا۔ یہ واقعہ عظیم ڈائسپورا کہلاتا ہے، جس کے بعد یہودی قوم تقریباً 2000 سال تک اپنی سرزمین کے بغیر رہی اور دنیا کے کونے کونے میں بکھر گئی۔ تو صدیوں کے اس جلاوطنی اور بکھراؤ کے بعد 19ویں صدی میں یورپ سے ایک نئی سیاسی تحریک اٹھی جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس تحریک کو سائونیت یعنی زائونزم کا نام دیا گیا۔ اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ یہودی جب تک دنیا بھر میں اقلیت بن کر رہیں گے، ان کے خلاف نفرت اور امتیازی سلوک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، ان کی اپنی ایک الگ ریاست۔ پھر 20ویں صدی میں ہولوکاسٹ کا وہ ہولناک واقعہ پیش آیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی نے لاکھوں یہودیوں کی نسل کشی کی۔ اس ظلم نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اس خیال کو بہت زیادہ تقویت دی کہ یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کا ہونا اب بہت ضروری ہے۔ لیکن اس ریاست کے قیام کی بنیادیں اصل میں پہلی جنگ عظیم کے دوران رکھی گئیں، جب برطانوی سامراج نے کچھ ایسی پالیسیاں بنائیں جنہوں نے مستقبل کے ایک بہت پیچیدہ تنازع کے بیج بو دیے۔
تو ہوا یہ کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے ایک ہی زمین کے لیے دو بالکل الگ الگ وعدے کر لیے۔ ایک طرف 1916 میں عرب رہنماؤں سے کہا کہ اگر وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کریں تو انہیں آزادی ملے گی، جس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل تھا۔ اور دوسری طرف صرف ایک سال بعد 1917 میں بیلفور اعلامیے کے ذریعے اسی فلسطینی سرزمین پر یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ان متضاد وعدوں اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جو صورتحال بنی، اس نے آخرکار 1948 میں ایک نئی قوم کو بھی جنم دیا اور ایک ایسے تنازع کو بھی جو آج تک ختم نہیں ہوا۔ 1947 میں برطانیہ نے یہ مسئلہ نئی بنی اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کو تقسیم کرنے کا ایک منصوبہ بنایا، 55% زمین یہودی ریاست کے لیے اور 45% عرب ریاست کے لیے۔ عرب رہنماؤں نے اس منصوبے کو فوراً مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت زمین کی ملکیت اور آبادی دونوں میں عربوں کی اکثریت تھی، اس لیے تقسیم سراسر ناانصافی تھی۔ جب اقوام متحدہ کا منصوبہ مسترد ہو گیا تو علاقے میں تشدد شروع ہو گیا، اور یہ سب کچھ 14 مئی 1948 کو اپنے عروج پر پہنچا جب اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک اگلے ہی دن پڑوسی عرب ممالک نے حملہ کر دیا اور یوں پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے اور ایک ایسے تنازع نے جنم لیا جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ تو یہاں آ کر یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی تاریخ جو 4000 سال پرانی ہے، وہ آج کے جدید دور کے ایک پیچیدہ مسئلے پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ اس کا جواب شاید اسی طویل اور طے در طے تاریخ کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔